اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کر دی ویسی ہیں، جیسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کی ہیں ویسی رہیں گی، جیسے کان کہ بدن کا ایک ایک عضو ظاہری جمال جیسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیا وہ ویسا ہی قبول کرنے پر مضطر اور مجبور ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو گورا پیدا کیا ہے تو وہ کالا نہیں ہو سکتا، اگر کالا پیدا کیا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ ظاہری حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالی نے اضطراری رکھا ہے، یعنی اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ظاہری حسن و جمال پر آخرت میں نجات کا مدار نہیں رکھا کہ اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین و جمیل ہوگے تو تمہاری نجات ہوگی، اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین نہیں ہوگے تو تمہاری آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلال حبشی جیسا صحابی جو حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، مفلس و غریب کہ ظاہری حسن و جمال اس کا کیا ہے، اس کا سراپا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تو اپنے ظاہری حسن و جمال کے اندر کوئی خوبی پیدا کر، ہاں اس کے باطنی کمالات کی طرف اس کو متوجہ کر دیا کہ اگر تو اپنے اندر کو روشن کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تو روشنی والوں میں شمار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے۔ ابو لہب کتنا خوبصورت حسین و جمیل کہ ظاہری حسن و جمال اس کا اس قدر اس کا نام ابو لہب بن گیا، یعنی شعلے کا باپ، یعنی جس طرح شعلہ بھڑکتا ہے ایسے اس کا چہرہ حسن و جمال کی وجہ سے بھڑکتا تھا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ رشتہ دار ہے، اس کو ایسا ظاہری حسن و جمال عطا کیا، لیکن باطن اس کا چونکہ سیاہ تھا، باطن میں کمال نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب و تب کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں ہلاک کرتا ہے۔ اور یہ نام تو ظاہری حسن جمال، ظاہری خوبصورتی یہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اضطراری بھی کچھ نہیں ہوگا جیسا اللہ نے بنا دیا انسان ویسا۔ یہ نام اس کائنات میں گونجتا رہے گا، باطنی کمالات جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، گویا کہ اس کا بیج اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی استعداد میں ڈال دیا ہے، اب اس کے اندر انسان جتنی محنت کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے باطنی کمال کو بڑھاتے جاتا رہے گا۔ تو گویا کہ روحانی کمالات کا تعلق اصرار کے ساتھ نہیں، اختیار کے ساتھ۔ انسان اپنے اختیار سے اپنے اخلاق حسنہ پیدا کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے، معرفت الہیہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کر دی ویسی ہیں، جیسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کی ہیں ویسی رہیں گی، جیسے کان، گویا کہ بدن کا ایک ایک عضو ظاہری جمال جیسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیا وہ ویسا ہی قبول کرنے پر مضطر اور مجبور ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو گورا پیدا کیا ہے تو وہ کالا نہیں ہو سکتا، اگر کالا پیدا کیا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ ظاہری حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالی نے اضطراری رکھا ہے، یعنی اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ظاہری حسن و جمال پر آخرت میں نجات کا مدار نہیں رکھا کہ اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین و جمیل ہوگے تو تمہاری نجات ہوگی، اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین نہیں ہوگے تو تمہاری آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلال حبشی جیسا صحابی جو حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، مفلس و غریب کہ ظاہری حسن و جمال اس کا کیا ہے، اس کا سراپا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تو اپنے ظاہری حسن و جمال کے اندر کوئی خوبی پیدا کر، ہاں اس کے باطنی کمالات کی طرف اس کو متوجہ کر دیا کہ اگر تو اپنے اندر کو روشن کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تو روشنی والوں میں شمار کرنا چاہیے، بیان کرنا۔ ابو لہب کتنا خوبصورت حسین و جمیل کہ ظاہری حسن و جمال اس کا اس قدر اس کا نام ابو لہب بن گیا، یعنی شعلے کا باپ، یعنی جس طرح شعلہ بھڑکتا ہے ایسے اس کا چہرہ حسن و جمال کی وجہ سے بھڑکتا تھا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ رشتہ دار ہے، اس کو ایسا ظاہری حسن و جمال عطا کیا، لیکن باطن اس کا چونکہ سیاہ تھا، باطن میں کمال نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب و تب
کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب، کہ اللہ نے ٹوٹ گئے اس کی ہاتھ، کہ میرے ناموں پہ القاب پہلے تعالیٰ نے اس پر جیسے دنیا میں دنیا کے ہلاک بادشاہوں میں القاب پہلے شمار ہوتے ہیں، تو ظاہری حسن جمال، ظاہری اللہ کے القاب خوبصورتی، بیان کرتے یہ رہتے ہیں، انسان کا اس میں کوئی زندگی دخل ہماری نہیں فنا ہے، ہو جاتی اضطراری ہے، اللہ کا نام لینے کی نوبت، جیسا اللہ نے بنا دیا انسان یہ فرمایا ویسا وہ کریم داتا ہے، ہاں اس نے ہمیں کہہ دیا باطنی تم جلدی سے کمالات جھٹ جو سے انسان نام کے لے اندر لو اللہ اور تبارک اپنے و دلوں کو تعالی نے تسکین دے پیدا دو۔ کیا ہے، گویا کہ اس کا اس میں بیج اللہ اللہ تبارک و کہہ تعالی نے دیتے اس ہیں، یا انسان اللہ کی کہہ کے استعداد پکارے، میں یا ڈال اللہ دیا ہے، ہماری حاجت اب پوری اس کر کے دے۔ اندر ہم انسان القاب جتنی کے محنت تکلف کرتا میں چلا نہیں جائے گا، پڑتے، یہ بھی اللہ فرمایا تبارک کی و لطف تعالی اس عنایت کے ہے، باطنی ورنہ کمال کو بادشاہوں بڑھاتے کی طرح جائے شرط گا۔ لگا دیتے تو پھر اللہ گویا کے کہ نام لینے روحانی کی نوبت کمالات کا تعلق اصرار کے ساتھ نہیں، فرمایا کہ اختیار کے حقیقت یہ ہے ساتھ کہ اللہ انسان تبارک و اپنے تعالیٰ کا اختیار نام سے ہے، اپنے یہ اخلاق اتنا جو ہے، حسنہ پیدا اتنا کر سکتا عظمت والا نام، ہے، اپنے اختیار سے اپنے بلکہ مالک کو پیر شیخ پہچان عبد سکتا القادر ہے، جیلانی رحمۃ اللہ علیہ معرفت فرماتے ہیں، الہیہ اسم حاصل کر اعظم جو ہے وہ سکتا ہے ہے۔ ہی اللہ اللہ، تبارک و تعالی نے تخلیق کر دی ہے اور یہ ویسی بڑی ہی پتہ ہے، کی بات ہے ان کی، جیسی آنکھیں فرمایا کہ اللہ اسم تبارک اعظم و اللہ تعالی نے ہے، اس کو عطا کی لیکن ہیں شرط ویسی یہ ہے رہیں گی، کہ جب یہ اللہ جیسے کا نام کان آپ اپنی گویا زبان کہ سے آپ بدن کا لیں ایک ایک اور عضو جب اللہ کا ظاہری لفظ جمال پکاریں، جیسا اللہ آپ تبارک کے و دل میں تعالی نے اللہ اس کو کے عطا غیر کا کیا، خیال نہیں وہ ہونا ویسا ہی قبول کرنے پر مضطر فرمایا اور کہ مجبور ادنا خیال بھی آپ کے قلب یہاں کے اندر تک کہ نہ اگر ہو، اس کو گورا خالص پیدا اللہ کیا کی ہے پکار کے تو وہ ساتھ کالا نہیں ہو آپ سکتا، اللہ کو پکاریں، اگر کالا زبان پیدا پر بھی کیا اللہ ہے اور دل تو میں بھی گورا اللہ نہیں کی ہو اس کا کوئی سکتا۔ غیر نہیں ہے۔ تو فرمایا دیکھیے کہ اسم یہ اعظم ہے، ظاہری حسن و اس جمال طرح کو اللہ پکار کے تبارک کچھ و مانگو گے تعالی نے خدا اس میں استقراری چوری رکھا ہے، کرے گا۔ یعنی اس میں انسان اور یہ کے حقیقت اختیار کا کوئی دخل یہ نہیں اہل ہے، دل نے اس کے تجربے کیے اور یہ وجہ ہے کہ جب کہ اللہ تبارک خالص و کر کے تعالی نے پکارا ہے انسان کے اور ظاہری دل میں بھی حسن و اللہ کے جمال سوا پر کوئی آخرت نہیں میں ہے، نجات اور کا زبان پر بھی مدار اللہ نہیں کے رکھا سوا کوئی اور کہ نام اگر نہیں، تم اور ظاہری اللہ سراپے کہہ میں کہ یا خوبصورت اللہ، حسین و جمیل اللہ ہوگے کہہ تو کے تمہاری جب تک نجات پکارا، ہوگی، یہ اگر واقعی تم ظاہری فرمایا یہ سراپے اسم میں اعظم ہے، خوبصورت اسی حسین وقت نہیں اللہ ہوگے مراد پوری تو کرے۔ تمہاری آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے نہ تبارک ہو، و تعالی اس نے لیے کہ ایسا اللہ نہیں جو فرمایا، ہے وہ بلال اتنا حبشی مفصل جیسا اللہ صحابی اس ذات کا نام ہے جو حبشہ کہ کا جس غلام، ذات میں کالے سارے رنگ جمال و والا، کمال بنا موٹے ہو، ہونٹوں والا، سارے پیلے جمال و دانتوں کمال والا، پر جو ذات مفلس حاوی و ہوتی ہے، غریب اس کو اللہ کہ ظاہری کہتے حسن و جمال اس کا کیا ہے، اب سارے اس کا جمالات، سراپا سارے کیا ہے، کمالات جو ہے لیکن اللہ اللہ تبارک کی و ذات کے تعالی نے علاوہ اس کو کس کے اس پاس بات ہوں کا پابند نہیں فرمایا کیا سارے کہ تو جمالات اپنے و ظاہری کمالات حسن و اللہ جمال کی کے اندر ذات کے کوئی اندر خوبی جو بد ہو پیدا جاتے کر، ہیں ہاں فرمایا یہ اس کے اللہ اس باطنی ذات کمالات کی طرف اس کو متوجہ کر اس دیا لیے کہ اللہ اگر جو تو اتنی اپنے عظمت اندر کو والا روشن نام کر ہے لے گا کہ اس تو اللہ اللہ کے نام تبارک کو و تعالی کے واقعی اسی نزدیک عظمت کے روشنی ساتھ والوں اگر میں لیں شمار کیا جائے۔ تو واقعی اہل دل اس کا تجربہ کرتے ہیں، ابو جب لہب لیتے ہیں کتنا تو واقعی خوبصورت جو حسین و مانتے ہیں، جمیل ہاتھ کہ خالی ظاہری حسن و جمال اس کا اس قدر اس لیے کہ اس پیرا کا نبی نام نے کہا ابو کہ لہب اسم بن اعظم گیا، ہے یہی، یعنی شعلے کا باپ، حالانکہ امام یعنی اعظم جس ابو طرح حنیفہ شعلہ رحمۃ اللہ علیہ بھڑکتا کا ہے قول یہ ہے ایسے اس کہ کا اسم چہرہ اعظم لوگ حسن و ڈھونڈتے جمال ہیں، کی وجہ سے اللہ کا بھڑکتا تھا، لفظ بھی اللہ اور کا خود جو نام سرکار بھی دو اسم عالم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم چچا اس ہے، نام کو سچی صدق دل سرکار سے دو عالم پکار کے صلی اللہ علیہ تو وسلم خدا کا کہتے گویا پوری کہ کر۔ وہ رشتہ دار ہے، اس کو یہ تو ایسا اللہ ظاہری کے نام حسن و کی جمال حقیقت عطا ہے، کیا، اور لیکن جہاں باطن تک اس کا فضائل و چونکہ فوائد سیاہ کا تھا، تعلق ہے، باطن میں کمال نہیں علماء نے تھا، لکھا ہے کہ اس لیے اللہ ایک اس کا تبارک و فائدہ ہے کہ تعالی نے اگر خود دل قرآن میں کریم میں شکوک و اعلان کر شبہات دیا، ہے، تبت ایمان کے یدا حوالے سے، ابی عبادات لہب کے و حوالے تب سے، اور کہ آج ہلاک یہ ہو گیا ابو تشدد کا لہب، جو دور ہے، ٹوٹ نظریات گئے کا اس کی ہاتھ، تشدد گویا ہے، کہ اللہ طرح تبارک طرح و کی تعالی نے چیزیں اس کو سامنے دنیا آتی میں ہیں، ہلاک تو کیا۔ انسان اللہ پر ایمان کو تو ڈامہ ظاہری حسن و جمال، اور نئی ظاہری نسل خاص طور خوبصورتی، پہ جو ہے یہ اس حوالے سے انسان کا اس تشکیک میں کے کوئی اندر مبتلا دخل ہو نہیں ہے، جاتی کہ یار اضطراری پتہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں، جیسا اللہ نے اس کے بنا لیے دیا انسان زبردست اس ویسا میں ہی۔ تاثیر ہے کہ یا ہاں اللہ باطنی کمالات جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، گویا کہ اس کا بیج اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی استعداد میں ڈال دیا ہے، اب اس کے اندر انسان جتنی محنت کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے باطنی کمال کو بڑھاتے چلے دل کے اندر کیا ہے، اس کے بیٹھ گیا، گویا کہ روحانی کمالات کا تعلق اصرار کے ساتھ نہیں ہے، اختیار کے ساتھ۔ انسان اپنے اختیار سے اپنے اخلاق حسنہ پیدا کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے، معرفت الہیہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کر دی ہے ویسی ہی ہیں، جیسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کی ہیں ویسی رہیں گی، جیسے کان گویا کہ بدن کا ایک ایک عضو ظاہری جمال جیسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیا وہ ویسا ہی قبول کرنے پر مضطر اور مجبور ہے۔ اور دوسرا یہاں تک کہ اگر اس کو گورا پیدا کیا ہے تو وہ کالا نہیں ہو سکتا، اگر کالا پیدا کیا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ ظاہری حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالی نے اضطراری رکھا ہے، یعنی اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ظاہری حسن و جمال پر آخرت میں
نجات کا مدار نہیں رکھا کہ اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین و جمیل ہوگے تو تمہاری نجات ہوگی، اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین نہیں ہوگے تو تمہاری آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلال حبشی جیسا صحابی جو حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا،
پیلے دانتوں والا، مفلس و غریب کہ ظاہری حسن و جمال اس کا کیا ہے، اس کا سراپا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تو اپنے ظاہری حسن و جمال کے اندر کوئی خوبی پیدا کر، ہاں اس کے باطنی کمالات کی طرف اس کو متوجہ کر دیا کہ اگر تو اپنے اندر کو روشن کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تو روشنی والوں میں شمار کیا جائے گا۔ آپ نے ایک چیز فرمائی تھی حضرت شیخ کے ابو لہب کتنا خوبصورت حسین و جمیل کہ ظاہری حسن و جمال اس کا اس قدر، اس کا نام ابو لہب بن گیا، یعنی شعلے کا باپ، یعنی جس طرح شعلہ بھڑکتا ہے ایسے اس کا چہرہ حسن و جمال کی وجہ سے بھڑکتا تھا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، کیونکہ اپنی ضرورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ رشتہ دار ہے، اس کو ایسا ظاہری حسن و جمال عطا کیا، لیکن باطن اس کا چونکہ سیاہ تھا، باطن میں کمال نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں ہلاک کیا۔ تو ظاہری حسن و جمال، ظاہری خوبصورتی، یہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اضطراری ہے، جیسا اللہ نے بنا دیا انسان ویسا ہی ہے۔ تسمہ دکان سے آپ کو مل جائے گا، باطنی کمالات جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، کہ اس کا بیج اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی استعداد میں ڈال دیا ہے، اب اس کے اندر انسان جتنی محنت کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے باطنی کمال کو بڑھاتے چلے گا۔ تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے گویا ہیں کہ روحانی کمالات کا تعلق اصرار کے ساتھ نہیں ہے، اختیار کے ساتھ۔ انسان اپنے اختیار سے اپنے اخلاق حسنہ پیدا کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے، معرفت الہیہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کر دی ویسی ہی ہیں، جیسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کی ہیں ویسی رہیں گی، جیسے کان، گویا کہ بدن کا ایک ایک عضو ظاہری جمال جیسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیا وہ ویسا ہی قبول کرنے پر مضطر اور مجبور ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو گورا پیدا کیا ہے تو وہ کالا نہیں ہو سکتا، اگر کالا پیدا کیا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ ظاہری حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالی نے اضطراری رکھا ہے، یعنی اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ظاہری حسن و جمال پر آخرت میں نجات کا مدار نہیں رکھا کہ اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین و جمیل ہوگے تو تمہاری نجات ہوگی، اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین نہیں ہوگے تو تمہاری آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلال حبشی جیسا صحابی جو حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، مفلس و غریب کہ ظاہری حسن و جمال اس کا کیا ہے، اس کا سراپا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تو اپنے ظاہری حسن و جمال کے اندر کوئی خوبی پیدا کر، ہاں اس کے باطنی کمالات کی طرف اس کو متوجہ کر دیا کہ اگر تو اپنے اندر کو روشن کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تو روشنی والوں میں شمار ٹائم کو میچ کر لیں کہ آپ کے ملک میں کون سا ٹائم ہے۔ ابو لہب کتنا خوبصورت حسین و جمیل کہ ظاہری حسن و جمال اس کا اس قدر، اس کا نام ابو لہب بن گیا، یعنی شعلے کا باپ، یعنی جس طرح شعلہ بھڑکتا ہے ایسے اس کا چہرہ حسن و جمال کی وجہ سے بھڑکتا تھا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، جلدی ہمیں بتا دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ رشتہ دار ہے، اس کو ایسا ظاہری حسن و جمال عطا کیا، لیکن باطن اس کا چونکہ سیاہ تھا، باطن میں کمال نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں ہلاک کیا۔ تو ظاہری حسن و جمال، ظاہری خوبصورتی، یہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اضطراری ہے، جیسا اللہ نے بنا دیا انسان ویسا ہی۔ بات لکھیں، ہاں باطنی کمالات جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، گویا کہ اس کا بیج اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی استعداد میں ڈال دیا ہے، اب اس کے اندر انسان جتنی محنت کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے باطنی کمال کو بڑھاتے جائے گا۔ تو گویا کہ روحانی کمالات کا تعلق اصرار کے ساتھ نہیں ہے، اختیار کے ساتھ۔ انسان اپنے اختیار سے اپنے اخلاق حسنہ پیدا کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے، معرفت الہیہ حاصل کر سکتا ہے۔